الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهُمْ فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَا نَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوًّا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا رَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَا تَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ قَالُوا لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اور بے شک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں، پس اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، بولا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہماری زمین سے نکال دو؟ یا موسیٰ، تو ضرور ہم بھی تمہارے پاس ایسا ہی جادو لائیں گے، پس کر دے ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ کی جگہ جس کی نہ ہم مخالفت کریں گے اور نہ تم، جو ہموار جگہ ہو۔ تو موسیٰ نے کہا کہ تمہارے وعدے کا دن تمہارے میلے کا دن ہے، یہ کہ دن چڑھے گا، لوگ جمع کیے جائیں، پس لوٹا فرعون، پس اکٹھے کی اس نے مکر و فریب اور پھر آ گیا۔ تو ان سے حضرت موسیٰ نے فرمایا تمہاری خرابی ہو، مت افطرا باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا، پھر وہ تمہیں ہلاک کر دے گا اپنے عذاب سے، بے شک نامراد ہوا جس نے جھوٹ گھڑا۔ پھر وہ اپنے معاملے میں باہم اختلاف میں پڑ گئے اور چھپ کر سرگوشیاں کیں، بولے کہ یہ دونوں جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں نکال دیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے اور تمہارا عمدہ طریقہ بدل دیں، پس تم اپنا گھر مضبوط رکھو اور آؤ اکٹھے ہو کر
اور تحقیق آج وہ بامراد ہوگا جو غالب ہوگا۔ بولے اے موسیٰ تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو۔ تو ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑنے لگیں اس کی طرف، ان کے جادو کے زور سے وہ دوڑتی معلوم ہوتی تھی۔ تو پایا اپنے جی میں موسیٰ نے خوف، ہم نے فرمایا مت ڈریں، بے شک تم ہی غالب ہو اور ڈال دے اس کو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، تو یہ نگل جائے گا اس کو جو انہوں نے کیا ہو۔ بے شک جو کچھ بنا لائے ہیں وہ جادوگروں کا فریب ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا۔ جیسے بھی آئے تو سب جادوگر سجدہ میں گرا دیے گئے اور بولے ہم نے ایمان لایا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کے رب پر۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، پس میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں، اور میں تمہیں ضرور کھجور کے ٹونڈ پر سولی چڑھاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ گئی ہیں، قسم ہے اس کی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ پس تو کر لے جو کچھ تجھے کرنا ہے، تو صرف اس دنیا کی زندگی میں ہی کچھ کر سکے گا۔ بے شک ہم ایمان لائے اپنے پروردگار پر تاکہ وہ بخش دے ہماری خطاؤں کو اور اس کو جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بے شک جو اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیے گا، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، پس ان کے بلند درجے ہوں گے جنت عدن میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صلہ ہے اس کا جس نے پاکیزگی اختیار کی۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ سوچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی ساری التجائیں قبول فرمائیں، آپ کی زبان کی لکنت دور فرما دی، آپ کے سینے کو وسعت عطا فرما دی گئی، آپ کے لیے مشکل ترین کام کو آسان فرما دیا گیا، اور سب سے بڑی یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ کی دعا سے آپ کے بھائی کو نبوت عطا فرما دی گئی۔ موسیٰ فرعون کے سامنے گئے، اسے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ تم رب کی مخلوق ہو، اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، اسی میں پھر داخل کیے جاؤ گے، اور ایک دن حساب کا مقرر ہے جس دن اسی مٹی سے اٹھ کر تم نے اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ اس نے کہا تمہارے پاس نبوت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ اژدھا بن گیا، پھر ہاتھ اپنے بغل میں دبایا، نکالا تو چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا۔ فرعون جو اس قدر سرکش طاقتور بادشاہ تھا اور اس کی ساری سپاہ عصا کو اژدھا بننا دیکھ کر لرزہ بے اندام ہو گئی۔ آپ نے اسے پکڑا، وہ اسی طرح عصا بن گیا۔ آج کے فرمان میں یہاں سے قصہ شروع ہوا۔ فرعون سمجھ گیا کہ لوگ ڈر گئے ہیں، کہیں موسیٰ کا دین قبول نہ کر لیں، اس لیے اس نے اپنی چلاکی سے لوگوں کی توجہ دوسری طرف کر دی اور کہا کہ موسیٰ جادوگر ہے، اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے سارے جادوگر جمع کرو اور مقابلے کا وقت مقرر کرو۔ موسیٰ نے فرمایا تمہاری عید کا دن مقرر کرو، چاشت کا وقت ہوتا ہے ہو تاکہ لوگ سب جمع ہوں اور دیکھ سکیں۔ چانچہ دن مقرر ہوا، سارے جادوگر آئے۔ فرعون نے ان کو لالچ دیا کہ آج تمہارے انعام کا دن ہے، اس لیے اپنے کمالات دکھاتے ہوئے موسیٰ کو شکست دو۔ چانچہ جادوگروں نے موسیٰ کو دعوت دی کہ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے یا ہم؟ موسیٰ نے فرمایا کہ تم پہل کرو۔ چانچہ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیوں کو زمین پر پھینکا تو سب سام بن کر چلنے لگیں۔ موسیٰ دیکھ کر گھبرائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مت گھبراؤ، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے، پھینکو اپنا عصا زمین پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ خوفناک اژدھا بن گیا اور اس نے سارے سام جادوگروں کو کھا لیے۔ جادوگر پہچان گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جس کا اثر سارے جادوگروں پر غالب آ گیا۔ وہ سارے سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ فرعون سیخ پا ہو گیا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ کا دین قبول کیوں کر لیا؟ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، پھر کھجور کے تنے پر تم کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ جادوگروں کی تو دنیا بدل گئی تھی، جوں ہی وہ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کا ہو گیا، ان کے دلوں سے خوف ڈر دور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی فکر نہیں، تم کرو جو کر سکتے ہو، تمہارا کرنا اس دنیا تک محدود ہے، اس کے بعد کی زندگی صحیح زندگی ہے۔ جو اس دنیا سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے اور ہمیشہ کا عذاب ہے۔
نہ اس میں مرے گا نہ زندہ ہوگا، لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے بن کر اس دنیا سے رخصت ہوں گے ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش و آرام میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہیں گے۔ یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنایا۔ اس فرمان میں چند باتوں کو سمجھیں اور اس پر غور کریں۔ پہلی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی چیز ہے کہ صرف ایک خدا کے بندے کی سوکھی لکڑی فرعون اور اس کی ساری سپاہ پر غالب آ گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی خواہش رکھنی چاہیے اور اسے حاصل کرنا چاہیے۔ دوسری یہ بات کہ جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اس کی حیثیت بدل جاتی ہے، بلکہ بجلی کی تار کی طرح۔ بجلی کی تار کو آپ کاٹ کر جیسے چاہیں اس کو بنائیں، اس کے نیچے بچھائیں، اسے لکڑیاں باندھیں یا بکریاں باندھیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن اگر اس کو پاور ہاؤس سے مربوط کر دیے ہیں، آنن فانن اس میں بجلی آ جاتی ہے، اس کی حیثیت ہی بدل جاتی ہے۔ اس کے نزدیک اگر ہاتھی جائے وہ بھی فنا ہو جائے گا، بلب لگائیں تو سارے ماحول کو روشن کر دے گا۔ اس طرح جو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر لیتا ہے، جو تعلق نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا سینہ، دل و دماغ انوار و تجلیات سے منور ہو جاتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں ہیں، کائنات کی جتنے موجودات ہیں، نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، سب اس کے تابع فرمان اور سرنگوں ہو جاتے ہیں۔ اس کی بات اللہ تعالیٰ کی بات بن جاتی ہے، اس کا ہاتھ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ یہی حالت جادوگروں کی ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور۔ أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔